ساتھ پانی بھی اس سکے کو پاک کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ دوستو بالکل یہی حال ہے. ہم گناہوں کے گندے نالے میں پڑے رہیں, ہم یوٹیوب کے گندے نالوں میں پڑے رہیں, ہم ننگی فلموں کے گندے نالوں میں پڑے رہیں. نوجوان دوستو, ہم گروپ کے گندے گندے میسج اور گندی گندی چیزیں دیکھتے رہیں اور ہم یہ سمجھیں ہمیں خدا کی ولایت ملے, خدا کی محبت ملے, ہمارا دل پاک ہو, ہماری گندگی دھل جائے, ہمارا دل منور اور روشن ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر دلوں کو پاک کرنا ہے تو دوستو گناہوں سے ڈس کریں. ہمیں گناہوں سے کٹنا پڑے گا, گناہوں سے سائر ہونا پڑے گا, اور پھر ذرا سے ایک توبہ, ہلکا سے استغفار, ہلکے سے سجدے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی زندگی کو ران کے ماج کر دے گی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارادہ کریں دوستو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم گناہ آلود زندگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ارادہ کریں گے اللہ پاک کی مدد ساتھ آئے گی. اور بہت جلد انسان کو تعمیر کرنے والی چیز اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر. جب کسی سے خوش ہوتے ہیں دوستو, اسے اپنے اجراء کی سجاتے ہیں. میں دوا کھا کے کیا کروں گا, میں دوا کھا کے کیا کروں گا, میں تو بیمار ہو گیا, مجھے تو مرنا ہے. نہیں نہیں, جو کوئی شخص بیمار ہوتا ہے وہ کبھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا, کہتے کہ بیمار صحیح, انشاءاللہ ابھی تو لڑوں گا. حالانکہ جملے ٹھیک نہیں. ہمارے ملک کے حکام نے پچھلے دنوں میں کہے ہم کورونا سے لڑیں گے, بیماری سے لڑیں گے. خاک بیماری سے کوئی لڑا آج تک؟ پاگل پنے کی باتیں, کسی نادان کی باتیں ہو سکتی ہیں. بیماری سے لڑا جاتا ہے. ارے بیماری سے اللہ کے فضل سے بچا جایا کرتا ہے. تو اگر کوئی بیمار ہو جائے اور بہت زیادہ بوڑھا بھی ہو, اسے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ مرنے والے بگڑ جائے گا, اور اس کا جملہ بدل کر تو کہے کہ چچا آپ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, اور ابھی تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لمبے جیئیں گے. تو کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا, آخری درجے تک دوا کھا کھا کے جینا چاہتا ہے. گناہ کے معاملے میں کیوں ہم ناامیدی کے سمندر میں بہ رہے ہیں, اور کیوں ہم سوچتے ہیں کہ گناہ کر لیا اب ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے, نیک بن نہیں سکتے, اللہ کے ولی ہو نہیں سکتے. تو یہ تو ایک بیماری ہے گناہوں کی. جیسے بیمار آخری درجے تک مایوس نہیں ہوتا, دوستو ہم گناہ کر کر کے ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم ارادہ باندھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پکے دوست بنیں گے انشاءاللہ. دوستو اللہ پاک سے مانگیں, ہرگز اپنے کسی گناہ سے ہار نہ مان جائیں, ہار نہ مان جائیں, شرمندہ نہ ہو جائیں کہ بس اب نہیں, ہمت کریں, بار ہمت کریں. اور اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھائی. ایک صحابی رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میرا زنا کا دل چاہتا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور غصہ نہیں ہوئے, ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا, پہلے ترتیب سجھائی, کہا بیٹا اگر کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے, تمہاری بہن سے زنا کرے, تمہاری بیوی سے زنا کرے, تمہاری بیٹی سے زنا کرے, گوارا کرو گے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ, باہر نکال کے ختم کر دوں گا. فرمایا جس کے بارے میں تمہارا غلط خیال ہے, آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, تم کیوں کسی کو غلط رکھتے ہو؟ اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر درجے میں ان کے سینے پر ہاتھ رکھا, اور سینے پر ہاتھ رکھ کر چند دعا فرمائی, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے سینے پہ ہاتھ رکھنا اور یہ دعا کا پڑھنا تھا, تب اس کے بعد میرا دل ٹھنڈا ہو گیا اور میرے دل سے گناہوں کے وہ خیالات جاتے رہے, اور اب میں سکون کے ساتھ جیتا ہوں. دوستو اللہ پاک کی دولت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. اس لیے جو دولت چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچے, اسے چاہیے اس دعا کا اہتمام کرے, اللہم طہر قلبی وحسن فرجی واغفر ذنبی. بار بار اس دعا کو پڑھے. جو بندہ بار بار اس دعا کو پڑھے گا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما لے گا. ایسے نوجوان گناہوں کے دھارے میں بیٹھے ہیں, انہیں کبھی مایوس نہیں ہونا. لا محبوب لا مرغوب الا اللہ, ان کلمات کو پڑھے. جو بندہ 100 مرتبہ لا الا اللہ, کوئی میرا مطلب اور مقصد نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, لا مرغوب اور مجھے کوئی پسند نہیں چیز سوائے اللہ کے, اللہ مجھے پسند ہے. جو بندہ 100 دفعہ ان کلمات کو پڑھے گا اللہ پاک اسے گناہوں سے بچنے والی زندگی عطا فرما دیں گے, قوت عطا فرما دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں بس ہم یہ اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت آج کی محفل کو مجلس کو قبول فرمائے. جتنے نوجوان